يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بیٹھنے کی جگہ بھی بہت ہے پھر بھی اٹھ کے کھڑا ہونا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی بڑا قابل احترام شخص آتا ہے تو کیا اس کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ ایک ہے کسی کے لیے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اس کو بغیر ملے، بغیر استقبال کیے، بغیر گلے لگائے، ہاتھ ملائے اپنی کرسی سے آپ کھڑے ہوئے، اسٹینڈ اور سٹ، وہیں سے کھڑے ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے احتراماً، تو یہ احترام جائز نہیں ہے. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا لی کما یقوم الاعاجم، جیسے عجم کے لوگ اپنے سرداروں کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. یہ اٹینشن کھڑے ہونا، اپنی جگہ سے کھڑے ہونا پھر اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا. اس کی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے منع کیا، یہ کام ہمارے معاشرے میں کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ طالب علم کلاس لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، استاد آتا ہے اور آ کر جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے فوراً کلاس اسٹینڈ، کلاس سٹ، استاد آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، وہ 50-40 طلبا جو کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے اس کے استقبال کے لیے. تو یہ استقبال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک اور صورت ہے، اکثر آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا، کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر صبح صبح اسمبلی ہوتی ہے تو پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے. جب قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، الا من رحم ربی، استاد ہو یا شاگرد، سامنے والے ہوں یا اسٹیج پہ کھڑے ہونے والے، باتیں بھی کر رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، فون پہ باتیں بھی، سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن حکیم کی تعلیم کے اندر شاید ہی کوئی بندہ کان لگا کے سن رہا ہو، سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور جو ہی قرآن حکیم کی تلاوت ختم ہو کے دعا مانگ کے
ترانا شروع ہوتا ہے پاک سر زمین سب اٹینشن بالکل. اب بازو نہیں ہلے گی, گردن نہیں ہلے گی, استاد بھی دیکھتا ہے کہ کون کون کھڑے ہیں, کون ہل رہا ہے, کون شرارت کر رہا ہے, اور پھر اس کو بعد میں سزا ملتی ہے. اب یہ قیام قوموا للہ قانتین, یہ قیام کس کا حق ہے؟ اللہ عز و جل. جب بھی آپ بالکل سیدھے قیام کریں گے عبادت کے طور پہ, احترام اور عبادت, یہ عبادت صرف سیدھا کھڑا ہونا, پوری دنیا سے نظریں ہٹا کے, توجہ ہٹا کے, آپ کی نظریں, آپ کی توجہ, آپ کی زبان اللہ کی تعریفوں کی ترانے گائے گی. یہ نماز کی کیفیت, یہ قیام کی کیفیت کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. وہ ملک کا ترانہ ہو, وہ ملک کا پرچم ہو, وہ جھنڈا ہو, وہ جشن آزاد, وہ کوئی بھی دن ہو, وہ کوئی بھی شخصیت ہو. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور ایک قوم کے سردار آئے. آپ نے قوم والوں سے کہا قوموا الی سیدکم. چھوٹا سا فرق ہے لیکن معاملہ سمجھ آ جاتا ہے. ایک ہے لا تقوموا لی, میرے لیے کھڑے نہ ہو, اور ادھر حکم ہے قوموا الی سیدکم, اپنے سید کی طرف کھڑے ہو. کیا مطلب کہ سردار تمہارا آ رہا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو کے چل کے اس سے استقبال کیا جائے. اب کوئی باہر سے مہمان آئے, آپ بیٹھے ہوئے اپنی کرسی پہ, آپ کھڑے ہوئے, اس کو گلے لگایا, اس سے ہاتھ ملایا, اس کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کی آفر کی, جگہ چھوڑی, یہ احترام ہے, یہ اکرام مسلم ہے. 2 قدم چلے, گلے لگایا, ہاتھ ملایا, دعائیں دی, سلام کیا, جواب ملا, اب اس کے لیے جگہ چھوڑی, اس میں کوئی حرج نہیں. حرج کہاں واقع ہوتا ہے؟ جب آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہو, ایک آدمی آتا ہے, 100 پہلے سے مجلس میں لوگ موجود ہیں, اور ایک آدمی کے آنے سے ساری مجلس کھڑی ہو جاتی ہے. استاد آیا کلاس 10, استاد بیٹھ گیا کلاس 6. یہ طریقہ شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر نہیں آتا. ہاتھ ملانے کے بعد سینے پہ ہاتھ لگانا, اس کی کوئی دلیل تو ہمارے علم میں نہیں. ٹھیک ہے, مسنون کام یہی ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے مسلمان بھائی کے ایک ہاتھ کے اندر ہو, یہ 2 ہتھیلیاں ملے, اس کو مسافہ کہا جاتا ہے. یہ جائز طریقہ ہے, ہاتھ ملانا چاہیے, اور پھر دعا دینی چاہیے, سلام کہنا چاہیے. وہ سلام کرے تو افضل طریقے سے جواب دینا چاہیے. ایک نے کہا السلام علیکم, تو آپ بہتر ہے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نیکیاں اس سے بڑھ جائیں گی اور زیادہ ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو, اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. مفہوم روایت ہے. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرو گے تمہارے دلوں میں محبتیں بڑھ جائیں گی. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو. السلام علیکم. مصیبت ہے ہمارے ہاں کفار کی تقلید اتنی چل رہی ہے کہ سلام غائب ہوتا جا رہا ہے, اور جو یہ دنیا کی تعلیم تھوڑی سی پڑھ لیتا ہے, جو پڑھ کے بھی انسان ان پڑھ رہتا ہے, اس میں تو اسلام کی رمق نکلتی جاتی ہے. بڑے کسی کو ملے گا صبح کو گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ہیلو, ہائے, یہ آداب عرض کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی تھی؟ افشوا السلام, ایک دوسرے کو سلام کرو, اس پر دعائیہ کلمات کہو کہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو, اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. وضو کی حالت میں کسی کو گالی دینا, برا کہنا, اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ واللہ اعلم, ہمارا علم کے مطابق یہ نواقض وضو میں سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ زبان کی ہلاکت ہے.
یہ زبان کی ہلاکت ہے. اور اس زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے، اگر وہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو پتا ہے اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے. جس کی غیبت کی ہے قیامت کے دن یہ گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا بدلہ لے کے دیجیے. بندہ کہاں سے بدلہ لے گا؟ آپ کی نیکی وہ لے کر چلا جائے گا. کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کو گالی دی ہے تو اور بری بات کی، لا یعنی کلام کیا ہے تو وہ بری بات ہے. یہ زبان کی حفاظت ہے. اس زبان کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اونگا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا اس زبان کی کمائی کی وجہ سے. کچھ لوگ جعلیات سے تشریف لاتے ہیں اور میلاد شریف کو مزے لے کر کھاتے ہیں. پیسوں کے متعلق بیان کریں، کیا یہ عمل درست ہے یا غلط؟ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ چاول کھانے کے علاوہ باقی کسی بات کو دھیان سے نہیں سنتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. منادی کرنے والا منادی کرتا ہے جب کوئی خطرہ ہو نا، جب کوئی خطرہ ہو، سیلاب آنے والا ہے، دریا میں سوراخ ہو چکا ہے، بند ٹوٹ گیا ہے، تو آواز لگانے والا تو آواز لگائے، بھاگ لو، نکل لو، سامان اٹھا لو، بچے اٹھا لو، جان بچا لو. کیوں؟ سیلاب آتا. آپ جا رہے ہو، راستے میں گٹر کا ڈھکن غائب ہے، اپنے والوں کو سامنے سے آتا ہوا آپ کو کئی دفعہ سمجھائے گا کہ بھائی خیال سے گاڑی چلانا، آگے سڑک کے اوپر بہت بڑا سوراخ ہے، گٹر ہے، گڑھا ہے، اس میں گر نہ جاؤ. اس نے تو آواز لگا دی. اب یہ کام کس کا ہے؟ ڈرائیور کا. جعلیات کے ذریعے اللہ کے دین کی آوازاں، اللہ کے دین کی بات تو بلند ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت، اس کا وہاں پر بلند ہو رہا ہے. اب سننے والے پر ہے کہ وہ اس کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اس ساری دعوت کو سن کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے. جو سنتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے، یا سن کر اپنے خلاف دلائل اکٹھے کرتا ہے. مت سمجھیے کہ آپ آئے، سنے اور چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، دو میں سے ایک بات ضروری ہے. آپ آئے، اللہ کے دین کی بات سنی. اب سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا، خلاف اسلام، خلاف توحید، خلاف سنت جو اعمال ہماری زندگی میں ہے، قرآن و حدیث کی اس کھری دعوت کو سن کر اگر میں نے اور آپ نے اس کو بدل لیا تو مبارک ہو آپ کو کہ صراط مستقیم مل گیا. اور اگر آئے، قرآن کی آیات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی اور جیسے آئے ویسے چلے گئے، انقلاب نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، تو پھر دوسرا ماجرا. وہ دوسرا ماجرا کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. 24واں پارہ ہے. اللہ اہل نار کو، اہل جہنم کو چلائے گا جہنم کی طرف. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. یہ کچھے گروہ در گروہ جہنم کی طرف چلیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. جب یہ جہنم پر پہنچ جائیں گے، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ. جہنم میں گر رہے ہیں، داروغہ جہنم سوال کر رہا ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تم میں سے نور من نور اللہ نہیں، تم میں سے، تمہاری بنی جنس میں سے کوئی نہیں آیا، کسی نے نہیں ڈرایا. ينذرونكم، تمہیں وہ ڈراتا، لقاء يومكم هذا، اس ملاقات کے دن کے ڈر سے.
تمہیں کسی نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ تمہیں کسی نے اللہ کے رسول کی سنت کا طریقہ کار تم تک نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا، جنہوں نے اس کو سنا لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہ کیا، اپنے عقائد کو تبدیل نہ کیا، قرآن حکیم کی آیات سنتے رہے، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق پڑھتے رہے، سنتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، اپنی ساری زندگی میں کبھی نہ اپنا میلاد منایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے طریقے کے خلاف چلنے کا حکم دیا، ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ یہ تو ان کا طریقہ ہے، کرسمس ڈے ان کا طریقہ ہے۔ آپ نے احادیث سن لی، اللہ کے نبی کے فرامین سن لیے، صحابہ کرام کا منہج طریقہ کار سن لیا، اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ سننا قیامت کے دن آپ کے لیے اور ہمارے لیے حجت بن جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں نہیں کرتا، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، ہم بے علم سے، جاہل سے، غافل سے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو بھائی مرضی کا سودا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت کو سن کر سینے سے لگا کر تبدیلی لے آؤ، انقلاب لے آؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنے معاملات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کر لو، تو پھر مبارک ہو تمہارے لیے تمہارا آنا اور سننا۔ اور اگر سنانے والا سناتا رہے، سننے والے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہے، زندگی اسی غیر شرعی طریقوں پہ گزرتی رہے، تو یہ سننا قیامت کے دن ہمارے لیے بہانہ نہیں بنے گا، ہمارے اوپر مقدمہ بنے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا، تو شیخ نہیں تھا، تو عالم نہیں تھا، تو علامہ نہیں تھا، بخاری کا حافظ نہیں تھا، مدرسے سے فارغ نہیں تھا، اس پر بحث نہیں ہوئی، جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے۔ اب آپ سوچ لیں اور میں سوچ لوں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کا علم مجھے اور آپ کو قرآن و احادیث کے دلائل سے ہو چکا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح، لیکن ہم کہیں برادری کی وجہ سے، کہیں معاشرے کی وجہ سے، کہیں کسی اور وجہ سے اپنے ان عقائد اور فرض کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب کیا ہوگا؟ مردے کے لیے قرآن خوانی کرنا اور ان کے لیے دیگے پکوانا، فاتحہ وغیرہ کا دلوانا، اس کا حکم بتلائیں اور صحیح تعزیت کا طریقہ بھی بیان کریں۔ مردے کے لیے قرآن خوانی کرنا، دیگے پکوانا، فاتحہ دلوانا، یہ بدعت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل بڑی کڑوی بات ہے۔ آپ کہو گے مولانا ہم تو آج تک یہی کرتے رہے، ادھر باپ مرا، ادھر دیگ چڑھ گئی، ادھر ماں مری، ادھر درویش آ گئے، گٹھلیوں والے کھجور کی گٹھلی بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہوتی ہے، تھیلے بھر کے رکھے ہیں مدرسوں میں، ادھر مرا نہیں، ادھر وہ بوریے لے کر پہنچ گئے، ایسے کریمہ کا ذکر کریں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ویری فرینکلی، بڑی اوپن کھلی ننگی بات کرتا ہوں، یہ سارے کام مولویوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے کیے ہیں۔ کنفرم ترین بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میت ہو تو پڑوسیوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ کھانا پکا کر ان کو پہنچائیں، ان کے غم، یہ تو غم کے اندر ہے، یہ تو ہنڈیا میں کچھ نہیں پکائیں گے، تو آگ نہیں جلائیں گے چولہے میں۔ پڑوسیوں کو چاہیے وہ ان کا غم ہلکا کریں، ان کے غم میں شراکت کریں اور کھانا پکا کر کھلائیں۔ اور ایک حدیث میں یتیم کے مال کھانے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور ادھر باپ مرتا ہے، ادھر مولوی صاحب پہنچ جاتے ہیں کہ جناب جیڑا کچھ چھڑیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، پلے میں پیسہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں سے ادھار مانگتا پھرتا ہے۔ اللہ بتا رہا، قرضے لیتا ہے لوگوں سے، کیوں؟ اس ناک کے چکر میں کہ جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو 6,000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور آج باپ مرا ہے، اگر 12 نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا۔ برادری یاد رہے کہ باپ مرا اور اس نے خون پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ صرف مولویوں کے کھانے کا دھندا ہے۔
تعزیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کے گھر جائیں جن کے گھر میت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطا وله ما اخذ، جو کچھ دیا اللہ نے دیا، جو کچھ لے لیا اور جو باقی بچ گیا یہ بھی اللہ کا ہے۔ فاصبر واحتسب، صبر کر اے وارث، صبر کر اور اللہ سے اجر پا۔ یہ ہے مصنون طریقہ کسی کے گھر جا کے تعزیت کرنے کا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے اور آ کے بیٹھا ساتھ پڑھو جی اللہ، ایک بیٹھا دوسرا کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، سگریٹ ادھر ہے کلام بخشو جی، کلام بخشو، اس کا کلام بخشا دوسرا۔ میں ایک میت میں تعزیت کے لیے گیا ہوں، لوگ اکٹھے ہونے لگے، واللہ میں اپنا واقعہ سنا رہا، ایک آیا کلام بخشو جی، ابا نہیں آ سکا اس کی طرف سے بخشو، کلام بخشو، پیڑ کی طرف سے بخشو، پورے گاؤں کی طرف سے بخشو، اس کی طرف بخشو۔ اس ایک بندے نے 4 دفعہ ہاتھ اٹھوائے، لوگ کہتے ہیں جس مصیبت میں آگے کر لے جاتے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اب اس میت کو ملے گا کیا؟ اس میت کو ملے گا کیا؟ ولد صالح یدعو له، نہیں اولاد اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کا عزیز ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ دیگے پکانا کل 7واں 9واں 10واں 40واں یہ ساری اندرا گاندھی کی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے تعلق۔ اچھا بتائیے، یہ قرآن پورا کس زبان میں ہے؟ عربی میں نازل ہوا۔ تیسرے دن کے ختم کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، تیجا، تیجا کہتے ہیں نا، تو تیجے کی عربی پوچھو ان سے کیا ہے؟ اگر یہ تیجا اللہ کے نبی نے ختیجہ کا کیا ہوتا، اپنے بیٹوں کا کیا ہوتا، اپنی بیٹیوں کو کیا ہوتا، تو اس کا کوئی عربی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی، عربی میں کوئی نام ہوتا۔ ان سے پوچھو تیجے کی عربی بتا دو، 7ویں کی عربی بتا دو، 9ویں کی عربی بتا دو، 10ویں کی عربی بتا دو، 6 کی عربی بتا دو۔ رسم کل کیا کہتے ہیں عربی میں؟ آپ تو اتنی عربی کو جانتے ہیں، کل کہہ دو، کل کہہ دو۔ اور جو ہمارے یہاں رسم کل ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ساری میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسائل ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے مسواک تو نہیں کرتا، سگریٹ ضرور پیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول ہونا، نماز کی صحت میں تو کوئی شک نہیں، تو نماز قبول کرنا اس کا اللہ کا ماجرا ہے، لیکن سگریٹ پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 حلال چیزیں کھائے، حلال حرام نہیں، 2 حلال کچی چیزیں کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کیا کیا؟ لہسن پیاز، کچا لہسن کچا پیاز اگر کوئی کھا لے تو ہماری مسجد میں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمن میں کوئی اس طرح کا عمل کر کے آتا، صحابہ اس کو مسجد نبوی سے نکال کر بقیع قبرستان کے پاس چھوڑتا۔ کیوں؟ اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لہسن اور پیاز حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے۔ اور سگریٹ نہیں حلال ہوگی ہے، بالکل حرام ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آپ ویسے حرام مشکل کہتے ہو، یہ تو حلال ہے، کیا ہے اس میں؟ دکھاؤ قرآن کے اندر کہیں لکھا ہو سگریٹ حرام ہے، دکھاؤ لفظ قرآن میں۔ ہم کہتے ہیں آپ قرآن میں دکھاؤ کہیں لکھا ہو مالٹا حلال ہے۔ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو منہج پہ گزارنے، زندگی گزارنے کا۔ تو وہ حرام چیز جس کی حرمت کا اعلان آسمان والا اپنے کلام میں کرتا ہے کہ اللہ نے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے، نشہ والی چیزوں کو جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ وگرنہ آپ نے آج تک کوئی آدمی دیکھا جو باتھ روم میں بیٹھ کے دودھ پیتا ہو؟ باتھ روم میں بیٹھ کے روٹی ساتھ لے جاتا ہو، باتھ روم میں بیٹھ کے کھاتا ہو، دیکھا کسی کو؟ اور کتنے ہی دیکھے ہوں گے جو ڈر کے چھپ کے اندر ہی کام کر لیتے ہیں، دھواں نکل رہا ہے ہر طرف سے،
یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو پینے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. آپ جہاں مسجد میں بیٹھے ہو تو کوئی کھانے کی چیز آئے, کھانا آ جاتا ہے, مسجد میں کھاتے ہو نہیں کھاتے, لیکن سگریٹ کو مسجد بیٹھ کے پیے گا. کبھی آپ نے سگریٹ پینے سے پہلے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, حکا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی. کوئی الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا اور کسی مسلمان نے کہا یار اللہ سے ڈر, سیدھے ہاتھ سے پی. کھاتا مسلمان سیدھے ہاتھ سے پیتا, سیدھے ہاتھ سے. تو یہ چیز ہی حرام ہے. اچھا مزے کی بات, ہر چیز آپ بازار سے بقالے سے جو مرضی لے لو, زیتون کا تیل بھی لوگے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. دیکھا ہے نا, ہر چیز میں ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہ اتنے دن ٹھیک رہے گا, اتنے دن کے بعد یہ خراب ہو جائے گا. سگریٹ کی پوری ڈبی اٹھا لو, پورا پیکٹ اٹھا لو, اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کیوں؟ کیونکہ پہلے دن سے ہی خراب. ایکسپائری ڈیٹ اس پہ ہوتی ہے جو پہلے تھی پھر خراب ہوئی. یہ تو پہلے دن سے خراب ہے, پہلے دن سے خراب ہے. اس پہ ہاں اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وزارت صحت کا اعلان ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے. اور جو مشہوری دینے والے ہوتے ہیں وہ کیتو پہاڑی پہ چڑھا کے سگریٹ پلاتے ہیں, اور سگریٹ پینے والے کو اگر آپ یہاں تک بلاؤ تو بیچارے کو صاف کر جائے گا. یہ حرام ہے. اور جب یہ پی جائے مسجد میں آنا جائز. کیوں؟ صحابہ لہسن اور پیاز کھانے والے, حلال چیز کھانے والے کو مسجد سے نکال دیتے تھے, تو یہ سگریٹ پی کے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, وہ اتنی بدبو نکلتی ہے کہ قریب والوں کو اللہ کا ڈر نہ ہو تو نماز چھوڑ جائے. ٹھیک ہے, یہ حرام چیز ہے. اللہ سے ڈریے, توبہ کیجئے, اور اس گندگی کو اپنے منہ سے نہ لگائیے. کسی کے دل میں ابھی بھی شک ہو تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں. آپ کا چھوٹا سا بیٹا, اس کے ہاتھ میں کیلا ہو, کیلا کھا رہا ہو, دیکھ کر غصہ آئے گا تو کیوں غصہ آئے گا؟ اور آپ کا 10 سالہ بیٹا ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کے چل رہا ہو, کہو گے ماشاء اللہ میاں میاں بڑا بہت جوان ہے, یا 2 تھپڑ لگاؤ گے؟ حالانکہ باپ خود پیتا ہے, باپ خود پی رہا ہے, لیکن 10-12 سال کے بچے چھوٹے بھائی کو پینے نہیں دیتا, کیونکہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہے جو میں پی رہا ہوں یہ گندگی ہے, یہ غلاظت ہے, یہ حرام کاری ہے. دوائی لینا سنت ہے, اور اگر کوئی کسی وجہ سے دوائی نہ لے اور صرف اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, تو اس کو کیا ہے؟ دوائی لینا سنت ہے. لیکن جو انسان جس کا اللہ پر ایمان اتنا ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 70,000 انسان جنت میں وہ جائیں گے جو ہر مسئلے میں توکل اللہ پر کیا کریں. جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ براہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے. جہیز 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 ایک لعنت ہے. جہیز ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں جہیز کا جو تصور پیدا ہو چکا ہے, یہ تصور ہندوانہ تصور ہے. کوئی لڑکی جہیز لے کر نہ آئے, آپ نے درجنوں اخبارات پڑھے ہوں گے, 3 دن کی دلہن, 1 ہفتے کی دلہن, 1 مہینے کی دلہن, گیس کا سلنڈر پھٹا ہوا ہے. پڑھے نہیں پڑھے؟ آپ نے کبھی اخبار نہیں پڑھا ہوگا گیس کا سلنڈر پھٹا اور ساس مری, سوسر مرا, دیور مرا, جیٹھ مرا, ننند مری, خامد مرا. یہ نئی نویلی دلہن نہیں مرتی ہے ہمیشہ, چولہے سے آگ لگ گئی, سلنڈر پھٹ کے آگ لگی, یہ مرتی نہیں مارا جاتا ہے. اصل میں یہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے. اللہ عز و جل نے اسلام کے اندر عورت اور مرد کو وراثت میں حق دیا. مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. وراثت میں زمین میں, طلاق میں, مکان میں, دکان میں جتنی وراثت ہے سب میں عورت کا حق ہے. ہندو عورت کو وراثت میں حصہ دار نہیں سمجھتے. وہ شادی کے ٹائم پہ جو کچھ دینا دلانا ہے دے کر جان چھوڑتے کہ دفعہ ہو نکل ہمارے گھر سے. یہ ان کی رسم ہے, ہماری نہیں. یہ ان کی رسم ہے, ہماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کے موقع پر اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا, میں دوں گا. اپنی بیوی سے کہہ رہی میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا جو میں تجھ سے پہلے تیری بہنوں کو, تیری سوکنوں کو, اپنی پہلی بیویوں کو دے چکا ہوں, وہ سارا کچھ میں تجھے بھی دوں گا. تو یہ
گھر کا ساز و سامان کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے، لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے۔ لڑکی کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 3 لڑکیوں سے آزمایا جائے، 3 بچیوں سے آزمایا جائے، وہ ان بچیوں کے اچھے نام رکھے، مفہوم روایت، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کر دے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، اور یہ عمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اس حدیث میں کہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اچھی تربیت کرے، اچھے نام رکھے، اچھا خاوند ڈھونڈے اور اچھا جہیز ٹرک بھر کے بھیجے۔ جن کو جہیز کی لعنت منہ پہ لگی ہے وہ دلیل کر دیتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، حضرت فاطمہ حضرت علی کی جب شادی ہوئی تو بیوی فاطمہ کو سارا جہیز تو دیا تھا، اس دور میں جو ڈیمانڈ تھی وہ نہیں کی تھی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی زرہ بیچی عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، اور پھر ان پیسوں سے آپ کے گھر سے جو سامان خریدا گیا وہ ان پیسوں سے خریدا گیا جو عثمان نے زرہ علی خریدی تھی، نمبر 1۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے، ان باتوں کو بھی مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول حضرت علی کی شادی پر اللہ کے نبی نے علی کو فاطمہ کو جہیز دے کر بھیجا، تب بھی وہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں بنتا، کیونکہ علی خود رسول اللہ کی کفالت میں تھے۔ علی کا کفیل کون تھا؟ اللہ کے نبی پاؤ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، تو علی کو اگر اللہ کے نبی نے مان دیا، اگر ان روایات کو مان بھی لیا جائے تو تب بھی وہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں بلکہ وہ باپ کی حیثیت سے بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو تفصیل سے جہیز کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ مختصر یہ کہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی شادی کے تمام اخراجات خود برداشت کریں، اور لڑکی والوں سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کریں کہ کوئی نیک بیوی، کوئی نیک عورت، دیندار، وہ ہمیں دے دیں۔ اب جہیز زیادہ ہو، لڑکی نہ خوبصورت ہو، نہ پڑھی لکھی ہو، نہ دیندار ہو، اس کی نظر ہوتی ہے کہ گاڑی مل رہی ہے، کوٹھی مل رہی ہے، موٹر سائیکل، بلکہ شادی سے پہلے بھی اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، یہ چیزیں تیار کر لو۔ یہ طریقہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور پھر جہیز دینے والے مسلمان بھی ہندوؤں کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں۔ کیسے؟ بیٹی کی شادی کی، جہیز دے دیا اور ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ اللہ نے اس لڑکی کا حق جائیداد میں رکھا تھا، تو کون ہوتا ہے اس کو مارنے والا؟ یہ مسلمانوں کا ذریعہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ مزاروں پہ جا کے جھکنا، قبروں کو چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ نے یہ جو موقع بنایا ہے نا مالک نے، یہ صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے۔ جھکنا جب بھی ہے کس کے سامنے؟ ہم نے آپ کو بھی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیام سے منع کر دیا کہ میرے سامنے وہ قیام قوموا للہ قانتین والا وہ قیام نہ کیا جائے۔ تو رکوع کرنا، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع کرنا عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے سب رکوع کرتا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی قبر پہ جا کے رکوع کرتا ہے، وہ اس قبر والے کی عبادت ہے، وہ اس قبر والے کو پوج رہا ہے، اس قبر کو چوم رہا ہے، تو اس کا چومنا بھی یاد کر لیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، پھر ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، اے حجر اسود میں جانتا ہوں انک حجر، تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے امام کائنات محمد کریم کو چوم ضرور دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قبر پرستی ہے، قبروں پہ جھکنا، قبروں کو چومنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دینا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ پھول چڑھانا، قبروں پہ دیے جلانا، قبر والے مردے سے مانگنا، اس کے سامنے رونا پکارنا، یہ تمام اعمال عبادت ہیں، یہ کرنے والا مشرک ہے۔ اگر چادر چڑھانے والا کیوں چڑھاتا ہے، پھول دینے والا کیوں دیتا ہے؟ اس نیت سے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بابا پیر لال جمال ککڑ گھن کے پتر دے رتا لال،
یہ مرغا تیرے لیے اور بیٹا اس نے پورا شرکت کو لا رہے ہیں قبرستان میں بچے بنا بنا کے اوپر بھیج رہا ہے. ڈولے شاہ کہیں سے اولاد نہ ملے تو آخر میں ڈولے شاہ کے پاس چلے جاؤ. وہ ڈولے شاہ کیا کرتا ہے؟ پورا بچہ بناتا ہے. جب کھوپڑی میں آتا ہے مٹیریل ختم ہو جاتا ہے وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے. اور اس کی اصل کہانی کیا ہے کہ جو ظالم مشرک قبروں پہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ پیر کے نام کریں گے، جب وہ اپنے پہلے معصوم کو بابے کے نام پہ وقف کر کے جاتے ہیں تو یہ دین کے دشمن، عزتوں کے اور ماؤں کے دشمن یہ لوہے کی چھوٹی سی ٹوپی اس معصوم کے سر پہ چڑھا دے، خول لوہے کا، اس کا پورا جسم پروان کر چڑھتا ہے لیکن اس کا سر وہیں پہ رک جاتا ہے. بڑے ہو کر وہ دربار سے چندہ مانگنے کے لیے کام آتا ہے. تو یہ اعمال یہود و نصارہ کے اعمال ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں ڈالتے ہیں اور ان لمحات میں فرمایا اللہ لعنت کر یہودیوں پر عیسائیوں پر اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو مسجدیں سجدہ گاہیں بنائی. یہ کام تو مسجدوں میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے جو ان مردوں کے سامنے کیا جاتا ہے. اور اگر غور بھی کریں ان کے اس عقیدے پر کہ یہ ہمیں دیتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو چھوٹا سا سوال بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو غور کرنا، جب یہ بابا جی مرے تھے، یہ بابا جی حضرت علی ہوں، یہ بابا جی عبد القادر جیلانی ہوں، یہ بابا جی عراق والے ہوں، کوفے والے ہوں، بغداد والے ہوں، دلی والے ہوں، اجمیر والے ہوں، لاہور والے ہوں، کوئی بھی ہو، جب یہ مرے تھے اس کا سجدہ کس نے کروایا تھا؟ خود کر کے آ کے لے گیا تھا یا زندوں نے چار میں مل کے کروایا؟ سوچیے اللہ کے لیے. عقل بہت بڑی چیز ہے، استعمال کیجیے. اس نے اپنے کپڑے خود ہی اتار دیے تھے یا لوگوں نے کاٹ کے اتارے؟ اس نے اپنا غسل خود ہی کر دیا تھا یا لوگوں نے کروایا تھا؟ اس نے اپنی جنازے کی نماز خود ہی پڑھ لی تھی یا لوگوں نے پڑھی تھی؟ یہ خود چل کر قبرستان گیا تھا یا لوگوں کے کندھوں میں سوار ہو کر گیا تھا؟ اس کو کھودی ہوئی قبر کے پاس چارپائی اس کے لا کے رکھ دی گئی تھی، یہ چھلانگ مار کے خود ہی اندر چلا گیا تھا یا پکڑنا بھائی ایک لیڈر سے کپڑا پکڑا ہے، ادھر سے پکڑا ہے، مردے کو اتار رہے ہیں. یہ کس کو اتار رہے؟ غوث اعظم کو؟ یہ کس کو اتار رہے؟ مشکل کشا کو؟ یہ کس کو اتار رہے؟ ولا تیرے والے کو؟ یہ کس کو اتار رہے ہیں؟ جو نظر کرتا تھا اور چلتی ہوئی گاڑی الٹی ہو جاتی ہے کہ دربار میں چندہ ڈال کے نہ جاتی. یہ کس کو اتار رہے ہیں؟ جو اس کی 11ویں کا دودھ نہ دیتا اس کی بھینس مار دیتا تھا. یہ کس کو اتار رہے ہیں؟ جس کے پاس سارے اختیار ہیں. یہ اس کو اتار رہے ہیں جو اس چارپائی سے اتر کر 5 فٹ نیچے خود جا سکتا پھر مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ مٹی خود ڈال دیتا ہے یا لوگ ڈالتے ہیں؟ یہاں تک تو یہ مردہ کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا شیخ ہو، یہاں تک یہ مردہ کس کا محتاج؟ بولو، زندوں کا. اب جب یہ نیچے آ گیا، اس کھڈے میں بند ہو گیا، تو کیا خیال ہے اب اس نے بچے دینے کی فیکٹری کہاں سے لگائی؟ سوچیے اللہ کے لیے. یہ تو محتاج ہے، یہ تو مسکین ہے. اللہ سے نہیں فرماتے دعا کرو اس مردے کے لیے، استقامت کے لیے، جس سے سوال جواب ہونے والے ہیں. اور ہم دفنانے کے بعد ساری چادر پا کے کھلو جاتے ہیں. کون سا تیرا چلی گئی تھی لیکن تم چلی گئی، جو مریض دے گا نہیں مانگنا، مانگ رہے ہیں اس سے، دے دے داتا، دے دے داتا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. اچھا عقل بھی استعمال نہیں کرتے. اگر واقعی یہ عقیدہ ہے کہ یہ اندر بڑا ہوا مردہ کچھ دینے کے قابل ہے تو کم از کم یوں تو نہ مانگو یار، یوں مانگ لو. قبر نیچے ہے نا، ہے اور دینا اس نے اندر سے، اس نے اندر سے دینا ہے تو یوں مانگو. کر دے دے دے، کوئی نہیں دیکھیں دیا، کر دے جو کرنا ہے. کوئی مانگتا ہے یوں؟ کوئی یوں مانگتا ہے؟ کتنا بڑے سے بڑا مشرک ہو یوں مانگتا ہے؟ یوں ہی مانگتے ہیں. کیوں؟ تمہاری زبان مانے یا نہ مانے، فطرت مان رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے منگتے ہو، داتا عرش پہ ہے. لاہور تیرا داتا شرک بھی یہ حد کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشا ہے، میرا داتا اتے اشا ہے.
ہم نے تو اس کو داتا مانا ہے جو اپنے عرش میں ہے، تم نے اس کو داتا مانا ہے جو سجدہ نہ کر سکا، جو غسل نہ کر سکا، جو کفن نہ پہن سکا، جو جنازے کی نماز نہ پڑھ سکا، جو اپنی قبر کے اوپر چل کر پہنچ نہ سکا، اندر لیٹ نہ سکا، اور اس کی بیوی کو چپ نہ کرا سکا، معصوم یتیموں کو چپ نہ کرا سکا، عزت گزار کے اس کی بیوی کسی اور کے عزت کی زینت بن گئی اس کو نہ روک سکا، تو یہ تمہاری حفاظت بھی اللہ ایسے شرکیہ عقائد سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک شخص اہل بدعت سے ہے، اس کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب میں وعلیکم کہتا ہے۔ یہ سلسلہ 2 سال کے قریب ہو گیا۔ پہلو قاضی صاحب کو بہت بڑا عالم کہتا ہے، تو بھائی جس شخص کے بارے میں، فرد واحد کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرک کرتا ہے، شرکیہ عقائد پر ہے یا بدعتی ہے، تو بدعتی کو سلام کرنا جائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے گویا وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں مدد دے رہا ہے، اور جس نے بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک ہے عام کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا، ایک مسئلہ ہے توحید کا، لا الہ الا اللہ کا۔ ہمارا طاہر القادری صاحب سے لا الہ الا اللہ کا جھگڑا ہے۔ وہ ان مردوں کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، مدد کرنے والا سمجھتے ہیں، رزق دینے والا سمجھتے ہیں، اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ قرآن کیا سمجھاتا ہے کہ یہ مردے کون ہیں؟ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ جو قبر میں دفن ہو چکا ہے یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ تمہیں دینا نہ دینا تو دور کی بات ہے، اس کو تو خود اٹھائے جانے کا بھی شعور۔ لا یملکون من قطمیر۔ تم سمجھتے ہو یہ گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تم ترانے گاتے ہو، قوالیے گاتے ہو، اور مالک کیا کہتا ہے؟ کھجور کی گٹلی میں جو دھاگا ہے اس کا بھی یہ مالک لا یخلقون شیئا۔ یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جس انسان سے عقیدے کا اختلاف ہو جائے اور وہ شرک کرتا ہو، اہل شرک کو اپنا بڑا سمجھتا ہو، ایسے شخص کو سلام کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بدعتی اور مشرک آپ کو سلام کہے تو جواب میں اس کو صرف وعلیکم۔ جہیز کوئی خوشی سے دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ خوشی سے کوئی نہیں دیتا، خوشی سے کوئی نہیں دیتا، مجبوری سے دیتا ہے۔ خوشی سے کوئی نہیں دیتا، مجبوری سے دیتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے بچی کو بچانا ہے، اس گھر میں کچھ دے کر اس سور کے منہ میں ہڈی دینی پڑے ورنہ یہ کاٹے گا۔ وہ اس ڈر سے دیتا ہے کہیں میری بیگم، میری بچی کا بھی کل کو سلنڈر نہ پھٹ جائے، یہ بھی جلی کٹی ہسپتال میں نہ پہنچ جائے، یہ طلاق لے کے گھر میں نہ آ جائے۔ اور اگر کسی کو پتا ہو کہ واقعی یہ مسلمان ہے اور ہندوؤں کی رسموں سے دور بھاگتا ہے تو ایک دفعہ کہنے کی دیر ہے، کوئی دوبارہ پوچھتا نہیں۔ واقعی پتا ہو۔ اللہ کی توفیق سے میں نے 2 شادیاں کی اور دونوں بیویوں کا مکمل جہیز میں نے خود بنایا، اور تیسری کا ارادہ ہے اس کا جہیز بھی خود ہی بناؤں گا۔ آمین تو کہہ دو یار، بڑے روکھی طبیعت کے ہو، آپ کی نہیں ہو رہی تو میرا کیا قصور ہے؟ ایک شخص نے مسجد تعمیر کروائی، باہر تختی لگائی کہ اس مسجد میں بریلوی لوگ آ سکتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ نہیں ہے، شخص نے مسجد بنائی، تعمیر کی، اب مسجد کھلی ہے سب کے لیے، جو مرضی آ جائے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے، کفار مکہ آتے تھے، قیدیوں کو لا کے مسجد نبی میں باندھا جاتا تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسجد میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ کام نہ کیے جائیں جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس مسجد میں قبر ہو وہاں پہ نماز، مسجد کے اندر قبر ہو یا قبر کے اوپر مسجد بنا لی جائے، دونوں جگہ پہ نماز
اس مسجد میں شرکیہ نعرے نہ ہوں، یا اللہ یا محمد یا اللہ یا علی یا اللہ یا عبد القادر کے شرکیہ سینریاں نہ لگی ہوئی ہوں، شرکیہ کام نہ ہو، وہاں پہ جائیے نماز پڑھیے، اور جو نماز پڑھانے والا امام ہے اس کے بارے میں آپ کو کنفرم یقین ہو یہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، اہل سنت میں سے ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیے۔ ہاں جس کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کے گلے کے اندر تو تعویذ لٹکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر یہاں کڑے ہیں، سلام پھیرتے کہتا ہے یا علی مدد، تو یہ مشرک ہے، یہ اس کا جنازہ اسی مسجد سے نکلے گا تب بھی جہنم میں ڈائریکٹ جائے گا، راستے میں کوئی اسٹاپ نہیں ہوگا اس کا۔ اس لیے مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور مشرک کے علاوہ جو موحد ہے، شرک نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی۔ فرض نماز کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی سیرت مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے، صحابہ فرماتے ہم آپ کے سلام پھیرنے کو پہچان لیتے کس چیز سے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام، یہ ساری دعائیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، مستقیم اس کو روٹین بنا لے، اس کے اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ موت۔ اگر یہ موحد ہے، پھر یہ مشرک نہیں ہے، اگر یہ موحد ہے مشرک نہیں ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کھڑی ہے، جو ہی مرے گا جنت میں جائے گا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ کرنے والے کام ہیں۔ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ ہی لگے نہ پھٹکڑی، ہمیں محنت کچھ نہ کرنی پڑے اور ریڈی میڈ چیزیں مل جائیں، ہمیں دعائیں نہ یاد، نہ آیت الکرسی یاد کرنی پڑے، نہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر نہ کہنا پڑے، کچھ بھی نہ یاد کرنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، چلو مولوی صاحب کام کرو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیرو کی سارے بھاگے۔ وہ سارے اذکار جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہ کہاں گئے؟ اوکھے ہیں، وہ مشکل ہے، یاد کرنے پڑتے ہیں۔ یہ آسان سا کام ہے، مولوی ہاتھ اٹھاتا ہے، مولوی نے تنخواہ چودھری سے لینی ہوتی ہے، اگر وہ 2 منٹ لمبا کر دے تو بعد کام پکڑ لے، آج ایک دن لمبی دعا کیوں کی تھی؟ یہ طریقے سنت کے خلاف ہیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ اذکار یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور سمجھائے ہیں۔ ہاں اس کے بعد کوئی انفرادی طور پہ اپنے اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، جو مرضی مانگے۔ اجتماعی فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہمارے علم میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے اور اقامت ہو جائے تو وہ شخص کیا کرے؟ کسی نے سنت نماز شروع کی ہے، نفل نماز شروع کی ہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، اور اگر اقامت ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں، پھر کوئی سنت سے نفل نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے آپ کو چھوڑ کر نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ ہاں آپ دوسری رکعت میں ہو، سجدے میں ہو، تشہد میں ہو، یعنی ایسی صورت میں ہو کہ آپ سلام پھیر کے پھر نماز امام کو پا لیں گے، رکعت پا لیں گے، آپ کی رکعت نہیں جائے گی تو پھر اس رکعت کو پورا کر لو۔ لیکن ابھی آپ نے نماز شروع کی یا پہلی رکعت میں ہی تھے کہ امام نے اقامت کہہ دی تو وہیں تک چھوڑ کے، کچھ لوگ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، تو فرض اہم ہے یا سنت؟ آپ سنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، سنت تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، فرض جماعت آپ سے نہیں کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ باپ پانی مانگ رہا ہے، آپ چاچے کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ بابا بات اہم ہے، پہلے بابا کو پانی دو، چچا بابا کی وجہ سے ہے، اہم تو باپ ہے، چچا تو بعد میں ہے، اہم فرض ہے، سنت بعد میں۔ جب فرض شروع ہو جائیں پھر کوئی نفل۔ کیا قرآن شریف بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ افضل ہے کہ آپ وضو کر کے پڑھیں، اور اگر وضو آپ نے نہیں کیا تب بھی آپ پاکی کی حالت میں ہیں، جنوبی نہیں ہے، آپ پر غسل واجب نہیں ہے، آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ یہ سوال کیا ہے کسی بھائی نے کہ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جائے تو کیا جائز ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سفر کے اندر بھی اور بارش وغیرہ کے مواقع پر بھی کہ آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں۔
یہ حدیث سے ثابت ہے. میں سب بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے نیچے اسی مکتب دعویٰ کی جعلیات کی تفصیلات کے اندر نماز نبوی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی، جو نماز کے مسائل پانی سے طہارت سے لے کر جنازے اور عید کی نمازوں تک مکمل مسائل اس کے اندر اللہ کی تفصیل سے موجود ہیں، اور اتھینٹک مسائل، یعنی کوئی حدیث اللہ کے فضل سے اس میں ضعیف نہیں ہے، صحیح احادیث کو لیا گیا ہے. تو ہر بھائی اس کتاب کو اپنے پاس ضرور رکھے، ضرور پڑھے، تاکہ یہ نماز جو جن میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں یہ ہماری نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ یا علی مشکل کشا کیا مطلب؟ اے علی رضی اللہ عنہ وارضا میری مشکل ٹال دو، یہی مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، آپ کو دکاندار پکڑ کر کھڑا ہو کہ یہ تو نے دودھ پیا ہے 2 ریال اس کے دے، اور میں آ کر آپ سے کہوں کہ یار 2 ریال ادھار دینا. مثال سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ نے دکاندار سے دودھ لے کے پی لیا 2 ریال کا بکالے والے سے، اور بکالے والا آپ سے لڑ رہا ہے کہ بابا 2 ریال دے، اور میں آ کر کہتا ہوں یار 2 ریال ادھار دینا. میرے منہ پہ تھپڑ مارو گے کہ میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کو آگے دیتا، مجھے کہاں سے دوں؟ ایسی مشکل کشا ہوتے تو خود شہید ہوئے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہیں کر لی؟ وہ تو خود مشکل میں پھنس گئے، وہ تو خود مسائل کے اندر پھنس گئے، تو آپ کی مصیبتیں کیسے ٹال رہے تھے؟ اس کے اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کوفیوں کے چکر میں پھنس گئے، کوفیوں نے دونوں کو شہید کیا، وہ ان کی نہیں کر سکے تو آپ کی اور میری بھی مشکل کشا کون؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي اللہ. اللہ کوئی رحمت کرنا چاہے، کوئی روک، اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے، کوئی کام. خیبر کی جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلاؤ علی کو، کہا ہے تو کیا کہا تھا جواب میں صحابہ نے؟ اس کی آنکھیں خراب ہیں. جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو وہ کسی کا مشکل کشا، جو خود مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا. ہمارے یہاں مشکل کشا بہت آتے ہیں نا، ہماری گلیوں میں گھومتے ہیں. مشکل کشا ہے، جو چاہو سو پوچھو، تعویذ لکھوا لو، جس کو بیٹا چاہیے بیٹا ملے گا، بیٹی چاہیے بیٹی ملے گی. یہ گلیوں میں گھومنے والے مشکل کشا، ان کے ساتھ صرف ایک کام اگر آپ کر لو ان کی مشکل کشائی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ جو چاہو گے وہ دوں گا، جو چاہو گے وہ پوچھو بتاؤں گا، اسے بلا کر گھر میں خوب کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے اسے کبسا کھلاؤ، اور پھر 1 لیٹر کی پیپسی وہ اسے چڑھاؤ اس کے پیٹ میں. اب ذرا 15 منٹ اسے اپنے سامنے بٹھا لو، بس 20 منٹ کے بعد وہ کہے گا ہاں جی وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، 1 نمبر 2 نمبر لگا ہوا ہے، وہ کدھر ہے؟ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ پوچھے گا نا باتھ روم کہاں ہے؟ اسے کو آپ اتنے بڑے مشکل کشا ہو، مصیبتیں ٹال دیتے ہو، کالا علم کاٹ دیتے ہو، الٹ پلٹ کے ماہر ہو بنگالی بابا، یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی کہیں اندر کر لو. نماز کا ٹائم ہے، اسے کو نماز پڑھو، کوئی چھوٹی پڑیوں میں ہمارا دل اللہ 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 کرتا ہے. ہمیں اس نماز کی ضرورت، اندر ہی اندر نماز پڑھتے رہتے ہیں، پوری نماز کو اندر اندر پڑھ لیتے ہو، یہ چھوٹی سی چیز اندر ہے، اس کو بھی اندر ہی اندر سیٹ کر لو. کہتا اے نہیں کھلاؤں گے، یہ صبر نہیں کرنے دیتی. جو اتنی سی چیز پر کنٹرول نہیں رکھتا وہ آپ کی اور میری اولاد کو شفا دینے پہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ ہماری مشکلیں کشائی کرنے پہ کنٹرول رکھتا ہے. مشکل کشا کون؟ ایک اللہ عز و جل. قبرستان میں غیر مسلم سوال واضح نہیں ہے. نماز میں رفع الیدین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کو خود خریدو، صحیح بخاری شریف خود خرید کے اپنے کمرے میں رکھو، اور جب آپ کو جو مسئلہ ہو اس کو پڑھ لو. میں کہوں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں، آپ کر کے مارے جاؤ. میں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ نہ مان کے مارے جاؤ. اپنی آنکھوں کو کھولو. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بکھا جانے کے لیے 4 دفعہ ڈرائیور سے پوچھتے ہو یا نہیں؟
2,000 لے گا 4 لے گا 4 کہے گا تو چھوڑ دو گے 2 والے پہ جاؤ گے. کہاں اتارے گا؟ مرکز جماعت تجاری میں اتارے گا؟ کہاں اتارے گا؟ کہیں کہیں دور میں اتار دینا. بسا جانے کے لیے اتنی تحقیق ہے. نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہو اس کے لیے کوئی محنت، کوئی پوچھ، کوئی تقریر، کوئی بحث، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 5 حدیثیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے رفعین کرتے، اللہ اکبر کہتے آغاز کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے، یہ ہاتھ اس کوہنی پہ آتا، رکوع میں جاتے رفعین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفعین کرتے. رفعین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اللہ کے لیے اگر نبی سے سچا پیار ہے تو احادیث کی کتابیں خرید کے گھر میں رکھیے. جو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں کیا ان کو اس کا ثواب ملتا ہے؟ یا انہیں سے سوال کیجیے جو چھوٹی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، اپنی داڑھیوں کو کیا کرو؟ چھوٹی کر لو، چھوٹی کر لو، کاٹ لو. وَاعْفُوا کیا کرو؟ معاف کرو. وَاغْفِرُوا أَيْ كَثِّرُوا زیادہ کرو. زیادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پوری سیٹنگ کر کے یہاں سے مٹھی لے کر یہاں سے پھیرو. یہ شخص کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے. وہ مٹھی کی کاٹا کرتا تھا. اب وہ دوستوں سے بحث بھی کر، گفتگو بھی کر رہا اور مٹھ بھی تیار کر رہا اپنے کاٹنے کے لیے نا. اب جو وہ پوری تیار ہوگی وہ گفتگو میں ایسا مگن تھا وہ کینچی یہاں کی بجائے یہاں پھیر گیا اور مٹھی اس کی داڑھی ہے. استغفر اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے. اس دن سے اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ نہیں کاٹوں گا. بھائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، اس کو لٹکاؤ، اس کو زیادہ کرو. یہ جو چھوٹی چھوٹی خسی داڑھیاں ہیں نا، جیسے شیرہ گرا ہوا ہو، چینی گری ہوئی ہو اور کالی کیڑیاں اکٹھی ہو جائیں وہاں پر، یہ داڑھی نہیں ہے. ہاں ڈسکو ضرور ہے کہ دونوں گھر راضی رکھتی ہے. اگر کہیں فلم دیکھنے جانا پڑ جائے کہ نہیں میں مولوی نہیں ہوں، بس شیر ہی رکھی ہے. اور اگر کہیں جالیات میں آنا پڑ جائے تو ایسی کوئی بات نہیں، بولی صاحب میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ 2 پارٹیوں کو راضی کرنے والی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق داڑھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو